اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جس شخص نے ہمارے ذکر سے منہ پھیرا، ہمارے ذکر سے اعراض کیا، اور جو شخص ہماری یاد سے غافل ہو گیا اور جس نے ہمیں پشت کر دی، ہمیں بھول بیٹھا، فرمایا کہ اس کی معیشت، اس کا کاروبار زندگی، اس کا رہنا سہنا ہم اس کے لیے تنگ کر دیں گے، اور قیامت کے روز ایسے شخص کو اندھوں کی صف میں سے اٹھائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر میں رہتا ہے اور اس کی یاد میں زندگی گزارتا ہے اور فکر آخرت میں شب و روز بسر کرتا ہے، تو یقیناً اللہ وحدہ لا شریک اسے دنیا کا بھی ظاہری اور باطنی نور عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کو ظاہری اور باطنی نور سے نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اپنے ذکر کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے لفظ ذکر کو مختلف اشیاء کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے، مختلف افعال کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ لفظ ذکر کا استعمال قرآن میں مختلف جگہ پر مختلف چیزوں کے لیے آیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ بندے کا ذکر کرنا، اللہ وحدہ لا شریک کی یاد اور اس کی عبادت ہے، اور خالق کا مخلوق کا ذکر کرنا، اللہ کا اپنے بندے کا ذکر کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں آ جاتا ہے اور اس کا ذکر کرتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کا ذکر دنیا میں ہر خاص اور عام کی زبان پہ جاری و ساری فرما دیتا ہے، اس کے چرچے کرتا ہے کہ اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، اس لیے تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس بات کے متعلق بہت ساری حدیثوں کے اندر اشارے بھی ملتے ہیں۔
تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے عمومی ذکر کے لیے لفظ ذکر کا استعمال کیا. اور ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا فسبحوہ بکرۃ واصیلا. فاذکروا اللہ، بس اللہ کو یاد کرو، ذکرا کثیرا، بہت زیادہ یاد، بہت زیادہ یاد. کثرت کتنی ہو؟ فسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح بھی اس کی تسبیح بیان کر اور شام کو بھی اس کی تسبیح بیان کر. اللہ کے ذکر میں صبح بھی گزار اور شام بھی گزار. دن چڑھے تو خدا کا ذکر کر اور شام ڈھلے بھی تو خدا کا ذکر کر. دن طلوع ہو تو اللہ کے ذکر میں آنکھ کھول، اور جب سورج غروب ہو جائے، رات کے سناٹے آ جائیں اور تاریکیاں اور ظلمتیں آ جائیں تو پھر بھی اللہ کے ذکر میں رات کو گزار. تیرا سونا بھی اللہ کے ذکر میں ہو اور تیرا جاگنا بھی اللہ کے ذکر میں ہو. فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا فسبحوہ بکرۃ واصیلا. اللہ کو یاد کر بہت زیادہ، اس کی یاد صبح بھی کر، اس کی یاد شام بھی کر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر بھی اپنی یاد اور ذکر کے متعلق ارشاد فرمایا. اور ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے، نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے. تو یہاں پر اللہ وحدہ لا شریک نے لفظ ذکر کا استعمال نماز کے لیے کیا ہے. لفظ ذکر کا استعمال نماز کے لیے کیا کہ نماز اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور اس کی یاد کا ایک ذریعہ ہے. اس لیے نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے. اللہ وحدہ لا شریک نے لفظ ذکر کا استعمال نماز کے لیے کیا. تو نماز ایک ایسا اہم ترین فریضہ خدا بندی ہے، ایک اہم ترین عبادت ہے کہ اس عبادت کے بغیر چارہ نہیں ہے. اس عبادت کو اگر چھوڑیں گے اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دے گا. اگرچہ اس کی ظاہری نعمتیں اس پر چھما چھم برستی ہیں، اپنوں کو بھی اپنی نعمتیں دے رہا ہے، لیکن غیروں پر بھی اسی طرح اس کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں، نعمتیں دے رہا ہے. لیکن یاد رکھیں وہی نعمتیں بندے کے لیے وبال بن جاتی ہیں، اس بندے کے لیے جو اللہ کے ذکر اور نماز سے خالی ہو جاتا ہے. اور جو اس کے ذکر میں رہتا ہے، اس کی عبادت میں رہتا ہے، اس کی یاد میں رہتا ہے، اگرچہ اس کے پاس کم ہو، وہی کم اس کے لیے اس کی زندگی کے معاملات میں کفایت ہوتا ہے، اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اس کے لیے شافی و وافی ہوتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمى. فرمایا یاد رکھو جس نے بھی ہمارے ذکر سے منہ پھیرا، اور فرمایا نماز میرا ذکر ہے. یعنی اس آیت کے مفہوم کو اور اس آیت کے مفہوم کو آپس میں ملائیں تو معنی کیا بنتا ہے کہ جس شخص نے نماز کو چھوڑ دیا اور نماز سے اعراض کیا تو فرمایا میں اس کی معیشت، اس کا کاروبار زندگی، اس کا رہنا سہنا اس کے لیے تنگ کر دوں گا، اور قیامت کے روز فرمایا اسے اندھوں کی صف میں سے اٹھاؤں گا. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا. فرمایا کہ جس شخص نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی، گویا اس نے
اعلانیہ کفر کر دیا. من ترک الصلاۃ متعمدا، جان بوجھ کر جس نے نماز کو ترک کیا تو فرمایا کیا ہوگا؟ اسے فرمایا سزا کیا ملے گی؟ تو فرمایا اللہ وحدہ لا شریک کہ نماز کے ذکر سے جو خالی ہوا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی تو گویا اس نے اعلانیہ کفر کر دیا، یعنی اعلان کر کے کفر کیا کہ لوگوں میں نے کفر کر دیا ہے. سیدنا حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث محل ترغیب میں، یہ حدیث پاک محل ترغیب کے اندر ہے کہ گویا اس نے کافروں والا کام کر دیا ہے. تو نماز کو ترک کرنا یہ کافروں کا کام ہے، نماز کا چھوڑ دینا گویا کافروں والا عمل ہے. یہی تو ایک فرق ہے بندہ مومن اور کافر کے درمیان کہ بندہ مومن تمام کائنات کو چھوڑ کے اس وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، اس کے سامنے اپنی مانگ کو رکھتا ہے، اس کے سامنے دامن طلب پھیلاتا ہے، اپنی خالی جھولی اسی کے سامنے رکھتا ہے. مولا میرے خالی دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے، میری مرادیں پوری کر دے. اللہ میرے جتنے بھی افعال اور کام ہیں، امور ہے، اللہ انہیں سر انجام دے دے. تو اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کی تمام تر ضروریات کو پورا کرتا ہے. تب پورا کرتا ہے جب اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر اور نماز کی پابندی میں بندہ لگ جاتا ہے. وگرنہ فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی جو ہے اس نے اعلانیہ کفر کر دیا. یہ چونکہ محل ترغیب کے اندر امام اعظم نے فرمایا حدیث پاک ہے. وگرنہ کوئی شخص اگر نماز کی تحقیر کرے، حقارت کرے اور یہ سمجھے کہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، یعنی نماز کو اس نے غیر ضروری کہہ دیا، نماز پڑھنا کوئی ضروری عمل نہیں ہے، نماز کا مذاق اڑاتا ہے اور نماز کو پڑھنا اپنے لیے ضروری نہیں گردانتا، جانتا نہیں ہے کہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے. تمام علماء امت کے نزدیک وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اگرچہ اس نے ظاہری اپنے وجود پر اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اگرچہ اس کے خد و خال جو ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا جو ظاہری لگتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے مسلمانوں والا ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے. اس کے ظاہری حالات کو دیکھ کے اس کا سارا نظام کائنات اور سارا نظام دنیا اور سارا نظام گھر، اس کا معاشی سسٹم، اس کا سیاسی سسٹم، اس کا کاروباری سسٹم جو ظاہری نظر آ رہا ہے، اگرچہ وہ ان چیزوں میں رہتے ہوئے محسوس کروا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے. جیسے ہمارے یہاں ایسے بے شمار لوگ ہیں، لیکن نماز کو پڑھنا وہ غیر ضروری سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے. اللہ کو خوش کرنے کے اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں، تو نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. تو تمام علماء امت کے نزدیک وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہی عقیدہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، ان کا بھی یہ قول ہے. امام شافعی کا بھی یہ قول ہے، امام احمد بن حنبل کا بھی یہ عقیدہ قول ہے، اور یہی حضرت امام مالک کا عقیدہ قول ہے. اگر کوئی شخص نماز کو ہلکا سمجھے اور نماز کو پڑھنا غیر ضروری سمجھے تو وہ شخص کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج. اس لیے ہمیں اللہ وحدہ لا شریک کی یاد کے لیے ہر لحظہ اس کی یاد میں، اس کے ذکر میں رہنا چاہیے اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے. نماز میرا ذکر ہے، نماز میری عبادت ہے، نماز میری یاد ہے. اگر کوئی شخص میری یاد میں آنا چاہتا ہے تو پھر وہ پابندی صلاۃ اپنے اوپر فرض قرار دے، نماز کی پابندی کر. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میری امت کا یہود و نصارہ
وہ لوگ ہیں میری امت کے یہود و نصارہ، فرمایا وہ لوگ ہیں جو نماز گھروں میں ادا کرتے ہیں. یہاں تارک الصلاۃ کی بات نہیں ہو رہی، یہ ذہن میں رکھیے کہ نماز چھوڑتا تھا. نماز تو وہ پڑھتا ہے لیکن پڑھتا گھر میں ہے. تو حضور نے فرمایا میری امت کے یہود و نصارہ وہ لوگ ہیں جو نماز گھروں میں پڑھتے ہیں.